بزرگوں کی عزت سکھاتا ہے، اسلام عورتوں کی عزت سکھاتا ہے، اسلام بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سکھاتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ سارے قاعدے ختم ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کی، عورتوں کی، بچوں کی اس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے کہ انسانیت کو بھی انسان کہتے ہوئے اپنے آپ پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ جو ساری دنیا کی بات کرنے والے ہیں، جب ان کے مد مقابل کسی مسلمان کی بات ہو تو سارے رولز اور سارے قاعدے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اسی وقت آج کے سنگین اور دکھ بھری گھڑیوں میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فلسطین کے حالات کے حوالہ سے ہے کہ جہاں پر انسانیت دم توڑ چکی ہے، بزرگ سفید داڑھیوں والے ان کے سر اتارے جا رہے ہیں، عورتوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ وہ ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے جسے انسانیت دیکھے تو انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کے قرآن نے بڑی خوبصورت بات مسلمانوں کو ایک راز کی بتائی۔ قرآن نے کہا ہے وہ ہرگز تم سے یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ دو ٹولے ایسے ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے ازلی قسم کے دشمن ہیں۔ آج کبھی کوئی ملک ان کے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہودی اور نصرانی دو ایسے اسلام کے دشمن ہیں کہ جو کبھی بھی کسی صورت میں بھی مسلمانوں سے راضی ہو سکتے نہیں۔ آپ اپنا ملک کے وسائل انہیں دیں، آپ انہیں اپنے خزانے دیں، آپ ان پہ اپنی عزتیں نچھاور کریں، آپ ان پہ اپنا مال و متاع نچھاور کریں، جس قدر آپ سہولیات دے سکتے ہیں دیں، لیکن وہ مسلمانوں سے راضی ہو سکتے نہیں۔ یہ اسلام کے اور انبیاء کے اصلی دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو آروں کے ساتھ چیرا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ راضی ہو سکتے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ان یہودیوں اور نصرانیوں کا تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اپنے ان معصوم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا المسلم اخوک المسلم، کہ مسلمان کو عام نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ مسلمان ہے جس کا دوسرا مسلمان کلمہ گو جو ہے اس کا عام رشتہ اور ناتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ المسلم اخوک المسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے
مسلمان کا بھائی ہے. آج ہمارے معاشرے کو فرقہ واریت کی جنگ نے آڑے لیا اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے جدا کر دیا. کہیں شیعہ کے نام سے, کہیں سنی کے نام سے, کہیں وہابی اور دیوبندی کے نام سے مسلمان کے ہاتھوں میں مسلمان کا گریبان دے دیے. حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. جس دن سے ہم نے اپنے گریبان اپنے ہاتھوں سے پکڑے, اس دن سے ہمارے مسلمان ہونا ہمارے لیے تانا بن گیا. مسلمان وہ عظیم قوت ہے جو 313 ہو تو وہ ہزاروں کے اوپر قوت رکھتے ہیں. مسلمان وہ عظیم قوت کا نام ہے جو ہزاروں کی تعداد ہو اور وہ لاکھوں پر قوت رکھتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا کہ مسلمان کو عام نظروں سے نہ دیکھے, بلکہ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. پھر میری سرکار نے صلوات و سلام نے فرمایا کل مسلم جسد واحد. اللہ کے محبوب نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے, ایک جسم ہے. مسلمان کا جسم ظاہری طور پہ ہمارے جسم جدا ہے, لیکن اللہ کے محبوب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے وجود ظاہری طور پہ تو جدا ہے, لیکن کلمے کی نسبت کی وجہ سے ایک وجود کی حیثیت رکھتے ہیں. آج ہمارے درمیان نفرتیں, ہمارے درمیان لڑائی اور جھگڑے, فتنے اور فساد ہمیں اس طرح ذلیل کر گئے. نہ ہم ایک وجود رہے, نہ ہم مسلمان کا بھائی رہا, بلکہ ہمارے گریبان ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں میں, ہمارے وجود ہمارے بھائیوں کی گولی کے نشانے پر, ہمارے وجود ہمارے بھائیوں کی تلوار کے نشانے پر, اور مسلمان بکھرتے گئے, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہود و نصارہ کو ہوا. آج فلسطین پر جب دعویٰ بولا گیا, اس سے قبل ایک ملک سے بغداد کو تباہ کروایا گیا, وہ بھی مسلمان تھے. ایک ملک سے شام کو تباہ کروایا گیا, وہ بھی مسلمان تھے. ایک ملک سے لیبیا کو تباہ کروایا گیا, وہ بھی مسلمان تھے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو تباہ کروایا گیا. اب جب ایک کر مسلمان سے کرتا رہا, جدا ہوتا رہا, ملکوں کی سالمیت ختم ہو گئی. اب انہوں نے اگلا یہ حربہ استعمال کیا کہ وہ بیت المقدس جسے قبلہ اول کی حیثیت حاصل ہے, اس فلسطین کے قبلہ اول پر انہوں نے دعویٰ بول دیا. آج ہماری ماؤں کے دوپٹے ہیں اور ان کے ہاتھ ہیں. آج ہماری بہنوں کے گریبان ہیں اور ان کے نوچنے والے ہاتھ ہیں. آج ہمارے ماؤں کے سینے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی سالمیت کے لیے اپنی ماؤں کو بیچ بیٹھے, اپنے بزرگوں کی عزت کو پامال ہونے دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو کشتہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہوا چلتی چلتی کل آپ کے دیش میں ہوگی. یہ فضا چلتی چلتی کل کسی اور اسلامی ملک کو اپنے لپیٹ میں لے گی.
آج ہم یہ اس بات پہ ہم خاموش ہیں، چلو ہم محفوظ ہیں، وہ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن کل ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ تو اپنی قیمت ادا کر لیں گے، اس کے بعد آپ کی اور میری باری آ جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہمارے وہ حصے جو نماز آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ مسجد اقصی کا صدقہ ہے۔ آج ہم معراج کے پروگرام کرتے ہیں، یہ معراج کا پروگرام ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد اقصی کے سر سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی طرف بلایا، معراج کے لیے بلایا۔ مسجد حرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف سفر کیا، اور یہ مسجد اقصی قبلہ اول وہ عظیم مسجد ہے جس کے چاروں طرف اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء کے وجود کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے وجود جسد خاکی اور مختلف برکتوں کے ذرائع مسجد اقصی کے چاروں طرف ہیں۔ ان چاروں طرف جہاں پہ مسجد اقصی کی برکات موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب مسجد اقصی بلایا تو جبریل امین کو کہا میرے محبوب کو فلسطین کے اس پورے شہر کے اندر بیت المقدس کے چاروں طرف پھیرو۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے، جو دنیا میں تشریف لائے، وہ 1,24,000 انبیاء انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پوچھ کر ہزاروں نبیوں کی ہزاریں دعائیں تھی، اور ان کی سب سے بڑی دعا یہ تھی یا اللہ تیرا محبوب جب بھی آئے اور کچھ نہیں تو ہمارے وجود خاکی کے اوپر اس کے پاؤں لگ جائیں، اس کی برکت ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس دیش کی ساری برکتیں تیرے محبوب کو نصیب ہو جائے۔ وہ فلسطین کا شہر، اس علاقے میں اللہ کے محبوب نے مسجد اقصی کے چاروں طرف چکر لگائے، اور اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے جو وجود تھے ان کی جو برکتیں تھیں وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ فلسطین میں کیا ہے؟ فلسطین میں برکات ہے، فلسطین میں رحمتیں ہیں، فلسطین 1,24,000 انبیاء کا قبلہ ہے، اور 17 سال ماہ تک میرے آقا نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ہمارے نبی کو یہ شان ملی، اللہ نے آپ کو قبلہ تین عطا فرمایا۔ مسجد اقصی کی بات کریں تو وہ بھی میرے آقا کا قبلہ ہے، مسجد اقصی کی بات کریں تو وہ کس کا قبلہ ہے؟ آپ کا اور میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبلہ اول جس کی طرف 1,24,000 انبیاء نے منہ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے وہ قبلہ اول اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور محبوب کی نسبت سے آپ کو اور مجھے بھی نصیب فرمایا۔ 17 مہینے میرے آقا نے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے کیا کیا؟ نمازیں پڑھی۔ جدھر میرے آقا نے ایک بار منہ کیا ہے اس کی شان کا کوئی عالم نہیں ہے، تو جس قبلہ کی طرف 17 ماہ تک میرے آقا نے جب روز سجدے کیے ہوں گے، اس شان کا اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب کو اللہ نے مسجد اقصی بلایا، بلا کے ساری برکتیں
اللہ کے محبوب کو عطا فرمائی. کیوں؟ وجہ کیا؟ آپ کو شاید کہ اس بات کا علم نہ ہو کہ کل معاشر کا میدان جو لگے گا، کون سا؟ معاشر کا میدان، وہ کہاں پہ لگے گا؟ محشر کہتے ہیں جہاں پہ ساری خدائی کو جمع کیا جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام تک ساری امتوں کو جمع کیا جائے گا، سارے انبیاء کو جمع کیا جائے گا، سارے صلحاء کو جمع کیا جائے گا. اس معاشر کے میدان کی جو جگہ ہے وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ فلسطین کا میدان ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے. کل وہاں پہ آپ کا اور میرا حشر، مطلب آپ کا حشر اور میرا حشر وہاں پہ ہوگا. حشر و نشر وہاں پہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور آپ اور میں ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ آپ کا اور میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اس زمین پر ظلم، جبر اور بربریت انتہا کو پہنچی ہے. لیکن ہمارے وجود کو کوئی فرق نہیں ہے. ہماری خوراک بھی ویسے چل رہی ہے، ہماری سوچ بھی ویسے چل رہی ہے، ہماری فکر بھی ویسے کام کر رہی ہے. لیکن اس زمین پر جس پر کل آپ کو اور مجھے جمع کیا جائے گا، اس زمین پر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. معصوم بچے حساب لگائیں، ایک قبر میں 5 لوگ، اور ایک باپ کی گود میں 2 بچے ہیں، ایک وہ خود ہے. ایک قبر میں 2 معصوم اور ایک باپ ہے. اور اس وقت جو ظلم اور بربریت کا طوفان برپا ہے، انسانیت شرمندہ ہے، لیکن ہم شرمندہ نہیں ہیں. مسلمان کو جو درد اٹھنا چاہیے تھا، مسلمان کو جو محبت کی لہر اٹھنی چاہیے تھی، مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ اتفاق اور محبت ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. ہمیں تو بس اپنی روٹی کا ہے، اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہا. لیکن یہ بات سوچ کے رکھیں، آج ان کے گریبان پکڑے گئے ہیں، کل آپ کے اور میرے بھی پکڑے جا سکتے ہیں. آج ان کے دیش کی باری ہے، کل ہماری بھی آ سکتی ہے. اب آپ اسی وقار کو اتنی عظیم اور مقدس جگہ ہے، حضرت میمونہ حضور کی خادمہ ہیں، آزاد کردہ غلامہ ہیں. انہوں نے ایک دن سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ارض مقدس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، میمونہ، اس پہ کل قیامت والے دن حشر کا میدان لگایا جائے گا. اس پر قیامت والے دن کیا کیا جائے گا؟ حشر کا میدان. سرکار نے فرمایا اس زمین سے میمونہ محبت کرو. یا اللہ کیسے محبت کریں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس زمین کی سیر کرو، اس زمین کی سیر کرو، اس کی زیارت کرو، اس بیت المقدس کے اندر جا کے نماز ادا کرو. اب عورت تھی، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کی زیارت نہ کر پاؤں اور اس کی طرف نہ جا پاؤں تو پھر کیا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھر اپنے گھر سے اس گھر کے لیے تیل بھیجو. اپنے گھر سے اس گھر کے لیے تیل بھیجو، تاکہ اس گھر کے اندر قندیلیں دیے جلا سکے. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کر دیا تو سمجھ لے تم نے اس گھر کی زیارت کر دی. آج مسلم امہ اپنی اپنی فکر میں، اپنی اپنی دور میں، اپنی اپنی لہر میں ہم مگن ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی،
کہا کہ فلسطین بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جہاں پہ محشر کا میدان سجے گا. کون سا میدان سجے گا؟ اگر اس روز اس زمین نے آپ کو اور میرے لیے گواہی دی کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جب میرے پہ ظلم ہو رہے تھے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، میرے اوپر خون ریزی برپا تھی، میرے اوپر یہود و نصارہ کے حملے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت کا کوئی چراغ جلا نہیں ہے. ہم کیا کہیں؟ جس میدان کے اندر کیا سجے گا؟ محشر کا میدان. وہاں پہ آپ کا حساب اور کتاب ہوگا. محشر کا میدان کسے کہتے ہیں؟ حساب و کتاب کی جگہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس فلسطین وہ عظیم جگہ ہے جس پر حشر کا میدان سجایا جائے. جس حشر کے میدان کی صدارت میرے آقا فرمائیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس روز میرے پاس لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے کے سائے کے نیچے 1,24,000 پیغمبر ہوں گے اور ان 1,24,000 انبیاء کی جتنی بھی امتیں ہیں سرکار نے فرمایا وہ ان سے طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انبیاء ہماری سفارش کریں. لیکن اس جگہ پہ کسی کی سفارش کام آئے گی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی میری طرف رجوع کریں گے کہ حضور یہ ارض مقدس ہے، یہ بیت المقدس ہے اور یہ حشر کا میدان اللہ نے صرف اس لیے لگایا ہے تاکہ شان محمدی دکھائی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری اس دعا اور التجا کے ذریعے سے ان ساری امتوں کے حساب کتاب کا مرحلہ شروع فرما دیں. وہ جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس. وہ فلسطین کا یہ مقام ہے. اگر اس بیت المقدس میں مسلم امہ کھڑی ہوئی اور ان سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا گیا اور اس جنازے کے بارے میں ابہام تھا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. سرکار نے سارے لوگوں سے پوچھا بھی کوئی جانتا ہے اسے؟ کسی نے اس کے بارے میں اظہار نہ کیا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اللہ کے محبوب کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں ایک دن آیا تھا تو یہ مدینے کے سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے مدینہ کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مدینہ سے محبت اس کے ایمان کی نشانی ہے. مدینہ کے ساتھ محبت جو ہے اس کی وہ کیا ہے؟ ایمان کی. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جن سے محبت کرنا عبادت ہے. 3 جگہ. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اول اقصی، پہلی جگہ مسجد اقصی والی ہے. اس سے محبت کرو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. دوسری فرمایا مسجد حرام، مسجد خانہ کعبہ شریف والی مسجد. اور تیسری فرمایا مسجد نبوی. اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان مسجد کا عالم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تمہیں یہ کہتا ہوں جب بھی سفر کرنے کا دل کرے تو ان 3 مقام کی طرف سفر کرنا. ہم کہتے ہیں کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی دے جاتا ہے اور سفر مدینے کا ہر بار بڑا سوال. سرکار نے یہ کہا ہے 3 سفر لازم کرنا. کتنے سفر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 سفر کرنا. سرکار نے پہلے نمبر پہ فرمایا مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا، اس کی زیارت کرنا جا کے. پھر فرمایا مسجد قبلہ کی زیارت کرنا جا کے.
پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنا. کیا کرنا؟ کتنی جگہوں کی طرف سفر فرمایا؟ 3. پہلے نمبر پہ مسجد اقصی، پھر مسجد احرام، پھر مسجد نبوی کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا سفر کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پہ کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھو گے 25,000 نمازوں کا اللہ ثواب دے گا. مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے 50,000 نمازوں کا اللہ ثواب دے گا. اور اگر مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے گا. وہ قبلہ جو ہمارا قبلہ ہے، جو اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ شان دی ہے نبی ایک ایک قبلہ پہ رہے، لیکن میرے آقا کو اللہ نے 2 قبلے عطا فرمائے. مطلب یہ تھا محبوب تیری یہ شان ہے تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تب بھی تیرے اللہ کو قبول ہے، تم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تب بھی تیرے اللہ کو قبول ہے. سبحان اللہ. اللہ نے مغرب والا قبلہ بھی دیا اور مشرق والا قبلہ بھی عنایت فرمایا. اور ہمیں کیا حکم دیا کہ ہم اس سے کیا کریں؟ محبت کریں. اللہ کے محبوب نے حضرت میمونہ سے کہا میمونہ ایسا کر کہ تم مسجد اقصی کی طرف سفر کر. اس نے کہا یا رسول اللہ عورت ہوں اور کمزور ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے یہ سفر نہ کیا جائے، لیکن میں اس سفر کا اجر چاہتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا میمونہ پھر ایسا کر تیل خرید اور اس تیل کو کسی جاتے ہوئے مسافر کو دے دے، وہ مسجد اقصی پہنچا دے. وہ مسجد اقصی میں تیرے نام کا دیا جلائے گی، تیرے نام کا دیا جلے گا اور تجھے مسجد اقصی جانے کا اللہ ثواب عطا فرمائے. میں نے آج اس حدیث پہ بڑا توجہ کی. آج ہمارا جانا ممکن نہیں ہے، ہمارا وہاں پہ ہجرت کر کے جانا سفر کرنا وہاں پہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا اجر چاہتے ہیں تو ہمیں ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجنے کی تو ہم استطاعت رکھتے ہیں. ہزاروں تنظیمیں جو وہاں پہ جا کے خدمت بھی کر رہی ہیں، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی زخموں پہ مرہم لگا رہا ہے. تو ہزاروں قسم کی تنظیمات. میں نے کہا آقا نے یہ فرمایا اگر تم نہیں جا سکتے تو کیا کرو؟ اس کے لیے تیل بھیجو. تیل مطلب کیا ہے؟ ایندھن بھیجو. ایندھن مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ بھوکے ہیں روٹی بھیجو، وہاں پہ پیاسے ہیں پانی بھیجا جائے، وہاں پہ لباس اتار لیے گئے لباس بھیجا جائے، وہاں پہ بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا جائے. حضرت میمونہ کو سامنے بٹھا کے آقا نے 1400 سال قبل یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میرے اس دیش پر مشکل وقت آئے تو میرے مسلمان تو پیچھے نہ رہنا، تو کنجوسی نہ کرنا، تو اپنے تحفظ سے یہ سب کچھ بھول نہ بیٹھنا، تیرے سے جو کچھ ہو پڑے اس کے لیے کر دینا، ان کے لیے ایندھن کا ذریعہ کرنا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کے ساتھ حضور کو کتنی محبت تھی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور معراج سے واپس لوٹے تو بڑے بڑے کفار نے حضور کے گھر کا بسیرا کیا اور تانے دینے شروع کر دیے. ماشاء اللہ عبداللہ کا بیٹا جھوٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ماشاء اللہ جھوٹا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کی تاریکی میں مسجد اقصی بندہ پہنچ جائے اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پہنچ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم چند ایک باتیں کریں گے، اگر تو نے اس کی گواہی دی ٹھیک تو ہم مان لیں گے کہ تو سچا ہے. انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ مسجد اقصی کی باریاں کتنی ہیں، جو کھڑکیاں لگی ہیں مسجد اقصی کو کتنی ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل پہلے میرا محبوب گیا مسجد اقصی، اس کے قدموں نے مسجد اقصی کو شان بخشی ہے، اب میرے محبوب کی عزت کی بات ہے، جا مسجد اقصی کو اٹھا اور میرے محبوب کے سامنے رکھ۔ ایک دفعہ سرکار گئے اور ایک دفعہ سرکار کی عزت کے لیے مسجد اقصی آئے۔ سرکار اس وقت کہاں پہ تھے؟ مکہ میں۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے مسجد اقصی کو فلسطین سے اٹھایا اور کعبۃ اللہ میں حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے حضور کوئی کسی چیز کی محال نہیں ہے، اللہ چاہے تو جو مرضی ہے کرے۔ اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کے حضور کی عزت کے لیے رکھا سامنے۔ اب حضور گنتے جاتے تھے، انہیں بتاتے جاتے تھے، اتنی باریاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہاں پہ روشن دان ہے، یہاں پہ یہاں ہے، یہاں پہ یہاں ہے۔ تو وہ جتنے سوال کرتے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہے، اس بات پہ نہ رہیں کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو عزت عطا کیا ہے، سارے نبیوں کو ایک قبلہ ملا، لیکن جب باری امانہ کے اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی والا قبلہ بھی عطا کیا، اور یہ جس قبلہ کی طرف آج ہم منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ قبلہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے مسئلہ، ہم نہیں کچھ کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھ سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ اور اللہ نے طاقت دی ہے، ہم روپیہ پیسہ جتنا ہو سکتا ہے کسی تنظیم کو دیں اور وہ اسے وہاں پہ جا کے پہنچا دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ مسجد اقصی والے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے الفت کرو۔ کیوں؟ لنوریکا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن کہتا ہے یہ سارے میرے محمد کی زیارت گاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم معراج کا واقعہ بیان کرنا ہو تو کیسے کریں؟ معراج کی اصل تو مسجد اقصی ہے، اگر مسجد اقصی کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو معراج مصطفیٰ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سرکار کی معراج کیا ہے؟ مسجد اقصی ہے، جس مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء اللہ نے کھڑے کیے، کس لیے؟ اپنے محبوب کی نعت پڑھانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے جبریل کو کیا حکم دیا؟ میرے محبوب کو ساتھ لے اور مسجد اقصی کے چاروں طرف میرے محبوب کو پھرا۔ جاننا یہاں پہ کیا ہے؟ کہاں یہاں پہ میرے محمد کے لیے برکتیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے لیے میں نے کیا رکھی ہے؟ آج وہ برکتیں لٹ رہی تھی، آج وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ جب مرکز اول ہی نہ رہا تو پھر اور کیا رہے گا؟ جب مرکز اول پہ یہود کا قبضہ ہے تو پھر ہمارے پاس اور کیا ہے؟ دوستو، مسلمان، اللہ کے محبوب نے فرمایا المسلم اخوک المسلم، مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ یہ درد جب سے ختم ہوا ہے اس وقت سے ہماری مسلمانیت کی عزت بھی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، سرکار نے یہ بات فرمائی کہ اہل فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ محبت کرو، لیکن ہماری آج محبتیں کہاں ہیں؟ ہماری محبتیں دم توڑ گئی، ہمارا عشق دم توڑ گئی، ہمیں قبلہ اول بھول گیا۔ اللہ کے محبوب نے قرآن کریم میں 120 نمبر آیت سورہ بقرہ میں فرمایا، تم جتنا مرضی ہے یہود اور نصارہ کو اپنے قریب کرو، سب کچھ دے دو، لیکن وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو۔ لیکن مسلمان کے ساتھ مسلمان اگر بھلائی کرے، اللہ کہتا ہے تو نے مسلمان کے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ جو تنظیمات
ان کی خدمت کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے، وہ ان میں جمع کروائیں اور اس چندہ کو وہاں پہ جمع کروائیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔